الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم رجب المرجب کورس جاری و ساری ہے، جس کا آج چھٹا لیکچر ہے۔ پیچھے 5 لیکچر ہو چکے ہیں جس میں ہم نے مختلف معاملات کے بارے میں سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ پچھلا یعنی کہ 5واں لیکچر ہمارا معراج روحانی ہے یا جسمانی اس موضوع پہ تھا۔ آج ہمارا موضوع واقعہ معراج کی حکمتیں ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مشہور محاورہ ہے، فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمتی، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی جو حکیم ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی، جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا جو انعام عطا فرمایا، اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ اپنا دیدار کرا کے حضور کو معراج کرائی، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں کے بارے میں جاننے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور ان کو سکون پہنچانا تھا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش مکہ کو دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اسی روز سے کافروں نے بغض و عداوت میں مصیبتیں ڈھانا شروع کر دیں، تکلیفیں دینا شروع کر دی، ظلم کرنا شروع کر دی۔ ہر طرف سے کچھ نہ کچھ برا ہو رہا تھا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ لیکن اس تاریکی میں 2 شخصیات ایسی تھیں جو کہ آپ کے لیے تسکین کا باعث تھیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اور دوسری شخصیت ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جو ہر نازک مرحلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا سبب تھی۔ اب ہوا کیا کہ اعلان نبوت کا 10واں سال آتا ہے تو حضور کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بہت بڑا صدمہ تھا حضور کے لیے۔ اس صدمے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار حضرت سیدنا خدیجہ بھی وصال فرما گئی۔ اب کفار مکہ کو ان کی زیادتیوں سے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 شخصیات جو پہلے کے سکون کا باعث تھی، اب وہ 2 شخصیات بھی نہیں رہی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مزید ظلم کرنا شروع کر دی اور بہت زیادہ ناقابل برداشت حد تک ظلم کیے۔ اب حضور نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی کہ شاید وہاں حالات صحیح ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی ایسا ظلم کیا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں ظلم ہو رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کی ضرورت تھی۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کے عالم بالا کی سیر کروا کے اپنا دیدار کرا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون عطا فرمایا، ان کو تسکین عطا فرمائی۔ تو علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اس واقعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا سامان تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ اب دوسری حکمت، یہ بہت زبردست ایک واقعہ ہے جو کہ درۃ الناصحین نامی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ معراج کی ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔ ہوا کیا کہ ایک دن زمین اور آسمان کا مکالمہ ہوا، آپس میں بات ہوئی کہ دونوں میں سے افضل کون ہے۔ زمین کہنے لگی کہ میں افضل ہوں، اپنی اپنی وجہ بتائی۔ آسمان کہنے لگا میں افضل ہوں، اپنی وجہ بتائی۔ زمین نے کہا کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو، دریاؤں کو، نہروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو اور دیگر کئی چیزوں کو میرے اندر رکھا ہے اور مجھے ان چیزوں سے زینت عطا فرمائی ہے۔ آسمان نے جواب دیا میں تو اس سے بہتر ہوں،
کیونکہ سورج میرے پاس ہے، چاند میرے پاس ہے، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی، یہاں تک کہ جنت بھی میرے پاس ہے۔ میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں۔ زمین نے کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء نے بھی کیا، رسولوں نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، اور عام مومنین بھی کرتے ہیں۔ اب آسمان نے جواب دیا کہ مجھ پر بیت المعمور ہے، اس کا طواف ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء و مرسلین، تمام اولیاء، نیک لوگوں کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ اب زمین نے بہت زبردست جواب دیا۔ اب جو زمین نے جواب دیا نا تو آسمان چپ ہو گیا۔ زمین نے کہا کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں رہے ہیں، اور آپ کی شریعت بھی مجھ پہ جاری ہوئی ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ اب جب آسمان نے یہ جواب سنا نا تو بالکل چپ ہو گیا، جواب دینے سے عاجز آ گیا۔ پھر آسمان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو ہی پریشان لوگوں کی مدد فرماتا ہے، میں بھی پریشان ہوں، جب پریشان تجھے پکارتے ہیں تو مدد فرماتا ہے۔ اب آسمان نے عرض کی کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی طرف بھیجا، اب تو ان کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں۔ جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے، ان کی خوبصورتی سے شرف بخشا ہے، تو اب ان کو میری طرف بلا تاکہ میں ان کی خوبصورتی سے شرف حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی یہ دعا قبول کی، اور معراج کی رات آسمان کو یہ شرف عطا ہوا کہ آسمان نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو چوم لیا۔ تو ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ یہ آسمان کی دعا تھی زمین کے مقابلے میں، کہ زمین کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے تو اب آسمان کو بھی یہ شرف ملنا چاہیے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا گیا، یہ آسمان کی ایک دعا کی وجہ سے بھی عطا فرمایا گیا۔ اب ایک اور حکمت جو کہ علماء کرام نے لکھی اور بہت مزے کی، یاد رہے کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، یعنی کہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ان کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے گئے، سب نبیوں کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے گئے، ان سب سے بڑھ کر اکیلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا ایک مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر، طور پہاڑ پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ کو یہ درجہ ملا کہ وہ چوتھے آسمان پہ بلائے گئے۔ حضرت ادریس کو یہ درجہ ملا کہ ان کو جنت میں بلایا گیا۔ تو اب ان تینوں سے بڑھ کر حضور کو یہ درجہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جو کہ ان تینوں سے بڑھ کر تھی۔ معراج میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کروا دیے گئے، جو کہ باقی انبیاء کو علیحدہ علیحدہ عطا کیے گئے۔ تو اس لیے ایک شعر بہت پیارا اعلیٰ حضرت نے لکھا، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی دوست، یعنی کہ کسی کی معراج طور تک ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی معراج طور تک ہے، کسی کی چوتھے آسمان تک ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی معراج چوتھے آسمان تک، اور ہمارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی گرد راہ کو بھی کون پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آپ کی بلندی تمام تر سر بلندوں کی بلندی سے بھی بلند ہے۔ یعنی کوئی کتنا ہی بلند ہو جائے، کوئی کتنی ہی بلندی اختیار کر لے، تو وہ بلند ہمارے حضور کو نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بلندی ہمارے حضور کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر بلند ہیں کہ جن تک کوئی بھی سر بلند نہیں پہنچ سکتا۔ یہ 2-3 حکمتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ جیسے شروع میں بتایا کہ حکیم کوئی بھی ہے حکمت والا، تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
تو علماء نے مختلف حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں، اور کئی حکمتیں ایسی ہیں کہ جو علماء کے علم میں بھی نہ آ سکی، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کہ ہم تک پہنچا ہم نے کچھ اس میں سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی معراج کی حکمتیں ہیں جو ہم بھی بیان نہ کر سکے، اور کئی تو حکمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے علم میں بھی نہ آ سکی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند و بالا ہستی حضور نبی کریم کی ہستی ہے۔ سب نبیوں سے بڑھ کر، سب رسولوں سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اسی عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔